بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر ایجوکیشن لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس کا تعلیمی کانفرنس 1947۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یہ تقسیم صرف برصغیر کی تقسیم نہیں تھی بلکہ نظریاتی طور پر ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نظامی تعلیم میں پائی جانے والی خرابیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی بہت سارے مسائل کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، جس میں مہاجرین کی آبادکاری سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں پوری طرح احساس تھا، اس لیے جو ہے 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور 27 نومبر 1947 کو پہلی تعلیمی کانفرنس ایک آزاد ملک کی جو ہے وہ ہوئی۔ اس تعلیمی کانفرنس سے وزیر تعلیم کا کیا خطاب تھا، یہ آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے۔ اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے وہ فضل الرحمان تھے۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا کہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، روحانیت یعنی مذہب کو۔ اگر اس عنصر کو ہم نظر انداز کر دیں تو خطرناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ وہ کس طرح ہوں گے کہ ہماری تعلیم کا جو نظریاتی پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو تعلیم کے ذریعے ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو وہی بنانا ہے جس نظریے کے ہم پیروکار ہیں۔ اگر ہم اپنے روحانی عنصر سے دور ہو جائیں گے تو اس کے خطرناک نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے۔ جدید تعلیم کا المیہ دو عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان جنگوں میں وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی کی تباہی یقینی ہے۔ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کافی نہیں ہے، بلکہ روحانیت کا عنصر جو ہے جب آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جس طرح دو عالمی جنگوں کی صورت میں ہم نے اس کو کیا، پہلی 1914 میں اور دوسری 1939 سے 45 تک چلی۔ جمہوریت اور شہریت کی تربیت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جسے شہری کے حقوق و فرائض کا علم نہ ہو، ایسے ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں بارود دے دیا جائے۔ ووٹ کا غلط استعمال بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کے چلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کرے کہ ووٹ کا غلط ایک بندہ جو ہے اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس کو اپنے حقوق اور فرائض کا نہیں پتہ، تو وہ ووٹ اس کا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں بارود دے دیا جائے۔ یعنی وہ اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بدعنوانی ہوگا اور سیاسی عدم استحکام ہوگا، یعنی آئے دن جو ہے وہ آپ کی حکومتیں بدلتے رہیں گی۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ خود احتساب، انسان خود کو جج کرے، خود کو جانے۔ قومی اتحاد اور استحکام کو بھی واضح کیا اور صوبائی عصبیت کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی صوبائی عصبیت یعنی تعصب جو ہے، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی اور پٹھان ہونے پر فخر کرتے رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے نہایت قابل افسوس بھی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے نسلی تعصب کا، صوبائی عصبیت کا، جس کا نتیجہ پھر ہمیں 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ یہ ہمارے لیے افسوسناک ہے۔ ہم تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ تعصبات پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں صرف پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور قومی اتحاد کے سلسلے میں ہماری وفاداری ناقابل تقسیم ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اپنے
ذاتی مفادات کو کبھی بھی قومی مفادات پر ترجیح نہ دیں۔ تعلیمی کمیٹیوں کا قیام جو ہے وہ انہوں نے پھر کیا۔ وزیر تعلیم کی تقریر کے بعد کانفرنس کے شرکاء کو 10 سب کمیٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان کمیٹیوں کے ذمہ تعلیم کے مختلف شعبوں کی ترقی کا جائزہ لینا اور بہتری کے لیے سفارشات پیدا کرنا تھا۔ ان کمیٹیوں کی رپورٹوں کی بنیاد پر سفارشات مرتب کی گئیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان سفارشات کا نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ قومی نظریہ قومی نظام تعلیم کی احساس ہوتا ہے، یعنی اس کی بنیاد ہوتا ہے۔ قوم جس نظریے کو مانتی ہے وہ اس کے نظام تعلیم کی بنیاد ہے۔ چونکہ پاکستان کے قیام کی بنیاد اسلام اور دو قومی نظریے پر تھی، اس لیے سفارش کی گئی کہ نظریہ پاکستان تعلیم کی بنیاد ہو، کیونکہ اس کے بغیر ہم نظریاتی مملکت کی بنیادیں مستحکم نہیں بنا سکیں گے۔ پہلی تعلیمی کانفرنس میں یہ سفارش کی گئی کہ نظریہ پاکستان کو نئی نسل کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیم بہت ضروری ہے۔ کانفرنس نے سفارش کی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے تمام اسکولوں میں دینی تعلیم کا لازمی بندوبست کیا جائے گا۔ ارکان اسلام کی عملی تربیت کا نفاذ ہوگا۔ چونکہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقلیتیں بھی ہیں، اس لیے ان اقلیتوں کو ان کے نظریہ حیات اور مذہب کے مطابق تعلیم دی جائے گی۔ یعنی نظریہ پاکستان کا تحفظ ہر طرح سے ضروری ہے کہ جس نظریے کے ہم پیروکار ہیں، جب ہم اس کو محفوظ نہیں کریں گے تو ہم اپنی اگلی نسل جو ہے اس کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ لازمی تعلیم۔ اس کانفرنس نے ملک میں ہمہ گیر لازمی اور مفت ابتدائی تعلیم کا انتظام کرنے کی سفارش کی اور ملک میں ناخواندگی، پسماندگی اور جہالت کے خاتمے کے لیے ہمہ گیر لازمی اور مفت ابتدائی تعلیم کا بندوبست انتہائی ضروری ہے۔ ابتدائی تعلیم سے متعلقہ کمیٹی نے سفارش کی کہ ابتدائی تعلیم کی مدت 5 سال ہو، جسے بڑھا کر 8 سال کر دیا جائے۔ ابتدائی تعلیم کے اداروں کے اساتذہ کے لیے مختلف ٹریننگ کورسز کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ تعلیم بالغہ، بزرگوں کی تعلیم، بڑے لوگوں کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ تعلیم بالغ افراد کی۔ پاکستان میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے بالغ افراد پر مشتمل ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ جب پاکستان بنا ہے تو 20% لوگوں کو پڑھا لکھا شمار کیا گیا تھا اعداد و شمار کے مطابق، جو کہ غلط تھا۔ اگر ہم جو ہے دیکھیں کہ مسلمانوں نے بہت دیر کے بعد جو ہے وہ جب 1857 کے بعد جو ہے سرکاری اداروں پر ان کا اعتماد ختم ہو گیا، عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی تھی، تو جب تحریک علی گڑھ شروع ہوئی ہے اس کے بعد کہیں جا کے مسلمانوں نے تعلیم کی طرف اپنی توجہ دی ہے۔ تو 20% جو تعلیم کا تھا وہ بھی کسی حد تک غلط تھا۔ ملک سے مکمل طور پر جہالت اور ناخواندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے تعلیم بالغہ کے مختلف پروگرام شروع کیے جائیں گے، یعنی بزرگوں کی تعلیم، بڑے لوگوں کی تعلیم۔ یہ پروگرام اس لیے شروع کیے جائیں گے کہ جو بالغ افراد ہیں تعلیم کے بارے میں جب وہ خود پڑھے لکھیں گے، ان کی نقطہ نظر تعلیم کے بارے میں ان کا نقطہ نظر تبدیل ہوگا تو اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائیں گے۔ شہریت کی تربیت۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ حقوق و فرائض سے آگاہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ تعلیمی کانفرنس میں سفارش کی گئی کہ بچوں میں نظم و ضبط، دیانتداری، حب الوطنی، احساس ذمہ داری اور معاشرتی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہیں شہریت کی تعلیم دی جائے۔ ذریعہ تعلیم کیا ہوگا، یعنی کس زبان کے ذریعے ان کو تعلیم دی جائے گی۔ پہلی تعلیمی کانفرنس میں سفارش کی گئی کہ صوبوں میں پرائمری سطح تک تعلیم صوبائی زبانوں میں ہو سکتی ہے، لیکن پورے ملک میں اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ مڈل اور ہائی سطح پہ اردو ذریعہ تعلیم ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم میں ہم انگریزی کو ناگزیر ضرورت کے طور پر کچھ عرصہ جاری رکھیں گے۔ انگریزی کا مقام۔ کانفرنس میں اہم سفارش یہ کی انگریزی کو رفتہ رفتہ بطور ذریعہ تعلیم ختم کر دیا جائے گا اور اعلیٰ تعلیم بھی قومی زبان میں دی جائے گی۔ تعلیم نسواں۔ پاکستان میں خواتین کی شرح خواندگی مردوں سے بہت کم تھی۔ دیہات میں خواتین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ کانفرنس میں تعلیم نسواں یعنی خواتین کی تعلیم کو خاص اہمیت دی گئی، ایجنڈے میں اس کو شامل کیا گیا۔
اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، ابتدائی مدارس میں لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھی تعلیم دی جائے، لیکن اسکول اور کالج کی سطح پر ان کے لیے الگ الگ انتظام کیا جائے۔ خواتین اساتذہ کی تربیت کا انتظام کیا جائے اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے الگ میڈیکل کالجز بھی بنائے جائیں۔ سائنسی اور فنی تعلیم کے بارے میں کہا گیا کانفرنس میں 1947 میں کہ سائنسی اور فنی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی سفارش کی گئی اور یہ طے پایا کہ ایک سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ وہ ملک میں سائنسی اور فنی تعلیم کے مقاصد طے کرے اور بہتری کے لیے سفارشات پیدا کرے۔ اساتذہ کی تربیت۔ تعلیمی کانفرنس میں تربیت اساتذہ کے سلسلے میں سفارش کی گئی کہ ابتدائی تعلیم کے لیے جتنے اساتذہ کی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگایا جائے اور ان کا بندوبست کیا جائے، اساتذہ کی تنخواہوں پر نظر ثانی کی جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو انعامات دیے جائیں۔ تعلیمیز پاکستان اکیڈمی کے نام سے تربیت اساتذہ کے لیے قومی ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ 1947 میں تعلیمی کانفرنس ایک مکمل تعلیمی پالیسی تو نہ دے سکی، لیکن آئندہ کے لیے یہ طے ہو گیا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی نظریہ حیات پر رکھی جائے گی۔ تعلیمی کانفرنس کی سفارش پر عمل درآمد کے لیے 1951 میں 6 سالہ منصوبہ بنایا گیا۔ نئے تعلیمی ادارے کھولنے اور تعلیمی ترقی کے نئے پروگراموں کے لیے تعلیمی اخراجات کا جو اندازہ لگایا گیا، ملکی وسائل اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پاکستان کا واحد جو ایک 5 ایئر پلان تھا 60 سے 65 تک، وہ کسی حد تک کامیاب ہوا تھا، لیکن آخری سال 1965 میں پاک انڈیا وار کی وجہ سے آخری سال ہمیں اس کے وہ نتائج سامنے نہیں ہے۔ بہرحال جو 4 سال کی اس کی کارکردگی کمپیریٹیولی بہتر تھی۔ 1947 کی جو تعلیمی کانفرنس تھی، یہ جتنی بھی بعد میں ایجوکیشن پالیسیز بنی ان کے لیے بنیاد تھی کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کو بنیادی اہمیت دی جائے گی۔ تعلیم نسواں، تعلیم بالغاں، سائنس کی ترقی، اساتذہ کی تربیت اور شہریت کی تربیت اور انگریزی کو کیا مقام دینا ہے، یہ طے کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال آج بھی جو ہے وہ انگریزی کو ناگزیر برائی کے طور پر ہماری ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، اس کو ہم آج بھی ہمارے تعلیمی نظام میں ویسے ہی چل رہا ہے۔ تھینک یو۔